بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں دعاؤں اور پیار بھرا اسلام لے کر حاضر ہوں. میرے پیارے وطن والوں، میں آپ کو ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، وہ ہے زندگی. اور زندگی کیا ہے؟ میں کوئی فلاسفر نہیں ہوں، میں کوئی اتنا کسی یونیورسٹی کا ڈگری یافتہ انسان نہیں ہوں، مگر مجھے تجربات نے بہت کچھ سکھا دیا ہے. اچھے دوستوں کے ساتھ ملاقات، اچھے دوستوں کی بات چیت، اچھے لوگوں کی سوچ کو اپنانا، اور جو اپنی زندگی میں کبھی انسان سے جو غلطیاں یا اچھائیاں ہوتی ہیں انہیں مد نظر رکھ کر انسان کو اپنی زندگی کو ایک دفعہ ضرور ریفارم کرنا چاہیے. اس کو ایک دفعہ اپنی گزری زندگی کو جو گزاری ہم نے اسے سامنے رکھ کر ایک دفعہ ضرور پڑھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا اور اس کا رزلٹ ہمیں کیا ملا. زندگی دو قسم کی ہے. ایک زندگی ہے جس میں حرکت ہے، اور ایک وہ زندگی ہے جس میں حرکت نہیں ہے. آپ یہ سوچیں گے کہ زندگی کا نام ہی حرکت ہے، تو میرے خیال میں میں اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ ایک زندگی فریز زندگی ہے، ایک زندگی ہے خاموش جو ہمیں قبر میں ملتی ہے. وہ بھی ایک زندگی ہے، وہ بھی ایک منزل ہے، لیکن اس میں حرکت نہیں ہے. اور جو ہم چل پھر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دراصل حرکت ہے. تو یہ جو حرکت ہے یہ جب تک ہمارے اندر ہے یہ ہمیں دوبارہ نہیں ملے گی. ایک دیکھیں، ایک انسان ہے، وہ بیچارہ بیمار ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، بزرگ ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسی حالت میں ہوتے ہیں جن میں حرکت نہیں ہوتی. وہ زندہ ضرور ہوتے ہیں مگر وہ بغیر حرکت کرتے ہیں، ان میں سوچ نہیں ہوتی، ان میں اٹھنے بیٹھنے کی سکت نہیں ہوتی. تو وہ بھی ایک زندگی ہے. لیکن یہ جو حرکت ہے، جب تک ہمارے جسم میں یہ حرکت قائم ہے، ہمیں اس ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اس حرکت کے ذریعے ہمیں چلا رہی ہے. حرکت جو ہے یہ ہمیں آگے بڑھاتی ہے، یہ ہمیں خواب دکھاتی ہے، یہ ہمیں سوچ دیتی ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس جو زندگی کی ٹرین ہے اس کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. روزمرہ کی زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں صرف ایک وقت، اگر صبح اٹھیں تو انہیں دوپہر کے کھانے کی تلاش ہوتی ہے، دوپہر کے بعد انہیں شام کے کھانے کی تلاش ہوتی ہے. اور ان کے پاس صبح اٹھنے کے بعد جب وہ محنت حرکت کرتے ہیں اور ان کے پاس دوپہر کے کھانے کا بندوبست ہو جائے، اس کے اگر بچے ہیں، بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، یعنی کہ اس کی جتنی اس کی اوقات ہے اس کے مطابق اس کا وہ بندوبست ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا امیر سمجھتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور وہ اپنے اس کھانے کو سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے اور خوش ہوتا ہے. اور پھر اس طرح اس کا اگر شام کا کھانے کا بندوبست ہو جاتا ہے تو وہ پھر اور خوش ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کی ایک زندگی جو ہے، ایک جو اس کا برتن ہے وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ جب بھر جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. بہت سی لوگوں کی جو حرکت کی سوچ ہے وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے جو بھرتی نہیں ہے، اور اس میں جتنی چیزیں ڈالتے جائیں وہ ہمیشہ خالی رہتی ہے. جیسے بہت سے لوگ ہیں زمین خریدنے کے چکر میں رہتے ہیں، پلاٹ خریدنے کے چکر میں رہتے ہیں، پلازے بنانے کے چکر میں رہتے ہیں، اور بڑے بڑے پروسیجر بنانے کے چکر میں رہتے ہیں، ہر وقت کھرب پتی ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو برتن ہے وہ خالی رہتا ہے. وہ ہمیشہ اس برتن کو دیکھ کر پریشان رہتے ہیں، اسے بھرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. وہ برتن کبھی بھی بھرتا نہیں، کیونکہ اس برتن میں چھید ہو چکے ہوتے ہیں جو بھرتا کبھی بھی نہیں ہے. لیکن ایک ایسا شخص جس کی چھوٹا سا برتن ہوتا ہے اور اس کی سوچ اتنی ہوتی ہے کہ آج مجھے دوپہر کا جو میری فیملی ہے
اس کے لیے میرے پاس بندوبست ہو جائے، تو اس کے جو برتن میں چھید نہیں ہوتے، دراصل اس کی حرکت میں، اس کی سوچ میں چھید نہیں ہوتے، وہ بھر جاتا ہے اور وہ اپنا پیٹ بھی پال لیتے ہیں اور بچوں کا بندوبست بھی کر لیتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھے جو پریشان رہتے ہیں، دولت ہونے کے باوجود، پلازے ہونے کے باوجود، اپنے ذاتی ہسپتال ہونے کے باوجود، اپنے ذاتی وکیل ہونے کے باوجود، اپنی ہوائی جہاز ہونے کے باوجود، اس کے باوجود پریشان رہتے ہیں، کہتے ہیں یار پریشان ہے، کیونکہ ان کی جو سوچ ہے، جو ان کا جو برتن ہے، وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے اور اتنے چھید ہو چکے ہیں کہ وہ جو ڈالتے ہیں گر جاتا ہے، لہذا وہ بھر نہیں پاتا اور اسے دیکھ کر ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، اپنے برتن کو چھوٹا کرو، اپنی سوچ کو ایک کیا جو بالکل پھیلی ہوئی ہے، جس کو آپ کنٹرول بھی نہیں کر پا رہے، اس سوچ کو اپنی ایک سوچ کے اندر لائیں، ایک اس کو اتنا قریب لائیں کہ وہ آپ کی جو ہے وہ جیسے دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ کو اس طرح کر لیتے ہیں کہ جو اس میں چیز آئے وہ گرے نہیں۔ تو یہ آپ کے ہاتھ، دو ہاتھ جب ملتے ہیں تو یہ کتنے بڑے ہوتے ہیں، ان میں کیا کچھ آ سکتا ہے۔ ایک چولھی پر پانی آتا ہے جو آپ پی لیتے ہیں، تو یہ جب پانی سے یہ ہمارا یہ چولھی بھر جاتی ہے تو ہم پی لیتے ہیں۔ اگر اس چولھی میں چھید ہو اور اس طرح سے آپ مانگتے رہیں تو یہ نہیں بھرے گا کبھی بھی نا، لیکن جب اس کو آپ ملا لیتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں یا پانی کے لیے کسی کنویں میں، یہ تو آپ کے ہاتھ میں پانی آ جاتا ہے اور وہ پانی چولھی بھر ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کو پیاس بجھا دیتا ہے۔ لیکن آپ کا اتنا بڑا برتن ہو جس میں آپ پانی بھرتے رہیں لیکن اس سے نیچے پانی بہہ جائے تو وہ آپ کبھی نہیں پی پائیں گے۔ اس لیے اپنی سوچ کو اس دعا کی طرح ایک محدود حد تک کر لیں۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ترقی نہ کریں، میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ پلازے نہ بنائیں، آپ یہ آپ کی نعمت ہے، یہ آپ کی ایک اللہ کی طرف سے آپ کا ایک گفٹ ہے، یہ آپ کا ایک رزلٹ ہے، سوچ ہے۔ لیکن جو اپنی ایک اندر انسان کی جو سوچ ہے اس کو ایک اس طریقے سے بنائیں کہ آپ ہمیشہ بھرے بھرے رہیں اور اپنی سوچ کو ہمیشہ ایسا رکھیں کہ الحمدللہ میں تو ایک ہرا بھرا درخت ہوں، ہرا بھرا کھیت ہوں، جب میں چاہتا ہوں تو مجھے دے دیتا ہے اور میں تیرا شکر گزار ہوں۔ اسی کا نام توکل ہے اور اسی کا نام میرا خیال میں روحانی ترقی ہے جس سے ہم محروم ہو چکے ہیں۔ شکریہ۔